هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरत अल-बकरा आयत नंबर 158। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله बिलाशुबा सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता तो जो कोई उस घर का हज करे अब यअतमरा या उम्रा करे फला जुनाह अलैहि उस पे कोई गुनाह नहीं है अन यतवफ़ बिहिमा कि वो दोनों का तवाफ करे वमन ततव्वा खैरन जो खुशी से कोई नेकी करे फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम तो बिलाशुबा अल्लाह कदरदान सब कुछ जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना बिलाशुबा वो लोग जो छुपाते हैं मा अंज़लना मिनल बय्यिनात जो हमने वाज़े दलीलें नाज़िल की वल हुदा और हिदायत मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नास बाद इसके कि हमने इसे लोगों के लिए किताब में खोल कर बयान कर दिया है। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह यही लोग हैं कि इन पर अल्लाह लानत करता है व यलअनुहुमुल लाइनून और सब लानत करने वाले इन पर लानत करते हैं।
إلا الذين تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی وَبَيَّنُوا اور کھول کر بیان کر دیا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں ان الذین کفروا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے اولئک علیہم لعنت اللہ یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں کی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ان پہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ولا هم ينظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں الرحمن الرحیم نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں ان کے درمیان سعی کرنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا ہوا یہ تھا کہ جاہلیت میں کچھ لوگوں نے صفا اور مروہ کے اوپر دو بت رکھ لیے ایک کا نام آصاف تھا اور ایک کا نام نائلہ تھا تو بت جو تھے ان کی لوگ ان کا استعلام بھی کرتے یعنی صفا اور مروہ کی جب سعی کرتے تو یہ تصور ہوتا کہ ہم صفا اور مروہ کی سعی نہیں کر رہے بلکہ ہم نے جو اوپر دو بت رکھے ہیں ان بتوں کی سعی کر رہے ہیں لوگ استلام بھی کرتے جیسے ہم حجر اسود کا استلام کرتے ہیں چومتے ہیں تو جاہلیت میں لوگوں نے آصاف اور نائلہ جو نامی بت تھے ان کو چومنا بھی شروع کر دیا زمانہ جاہلیت جب گزرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی اور صحابہ کرام چونکہ بت پرستی کو پھر پسند نہیں کرتے تھے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو بندہ بھی حج کرنا چاہتا ہے یا عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے اب ان آیات کے بعد صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہوا اختلاف یہ تھا یہ اختلاف نہیں تھا کہ سعی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اختلاف یہ تھا کہ یہ سعی کرنا جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے یعنی کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے جناب زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عروہ ابن زبیر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو تابعی تھے سوال کیا اپنی خالہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور کہا کہ جو صفا اور مروہ کی جو سعی ہے یہ فرض تو نہیں ہے یعنی کوئی آدمی کرنا چاہے کر لے اور جو آدمی نہیں کرنا چاہے وہ نہ کرے یہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو قرآن مجید میں یہ آیت ہوتی اللہ یطوف بہما کہ کوئی آدمی طواف نہ بھی کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کی وضاحت کی کہا کہ عرب کے کچھ قبیلے تھے جو مناطق الطاغیہ بت کی پوجا کرتے تھے اور یہ بت انہوں نے مشلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا یہ لوگ حج کے لیے جاتے تو اس بت کا نام لے کر کے لبیک کہتے اور اس کا طواف کرتے مکہ میں پہنچتے تو صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے مسلمان ہونے کے بعد
انہوں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہے۔ تو جو چیزیں اللہ کی شعائر میں سے ہوتی ہیں ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ قربانی کے جو جانور ہیں انہیں بھی اللہ کے شعائر قرار دیا، تو ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مسجد جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا احترام کرنا اور دل میں یہ بٹھانا کہ اس کی ایک تقدیس ہے اور یہ ایک مقدس جگہ ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو جو چیزیں جن کی نسبت اسلام کی طرف ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہیں ان کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہم نے جو واضح نشانیاں اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں، جو لوگ ان باتوں کو چھپا دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سب کے باوجود یہودی کیا کرتے تھے کہ ان آیات کو جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوتی تھی ان کو چھپا لیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ ہماری کتابوں کی روح سے یہ نبی برحق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتمان علم، جو بندہ علم کو چھپاتا ہے مطلب حق کو چھپا لیتا ہے، ہوتا ہے اس کے پاس علم، اس کے باوجود وہ چھپا لیتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جتنے لعنت کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، مومنین ہیں، علماء ہیں اور فرشتے ہیں، جن ہیں، جتنی بھی مخلوق اللہ کی لعنت بھیجتی ہے وہ ساری لعنتیں اس بندے پر پہنچتی ہیں۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ کسی بندے کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا، یہ کہنا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس کے اوپر لعنت بھیج جاتی ہے۔ تو لعنت جو ہے یہ اس آدمی، وہ آدمی اس کا مستحق ہے جو حق کو چھپا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل من علم، جس بندے سے سوال کیا گیا کوئی علمی بات اس سے پوچھی گئی جبکہ وہ اسے جانتا تھا، ثم کتمہ، پھر اس آدمی نے اس بات کو چھپا لیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام میں سے ایک جو لگام ہے وہ پہنائی جائے گی، کیونکہ وہ حق بات کو چھپا لیا کرتا تھا۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ یہود علماء کے لیے ہے، ہمارے علماء کے لیے بھی اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی اس میں پیغام یہ ہے کہ حق کو چھپایا نہیں جا سکتا، بھلے وہ آپ کے خلاف ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے خاندان پورے قبیلے کے خلاف گواہی آپ کو دینا پڑتی ہے، حق کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور حق کو بیان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ وہ یہودی علماء اور وہ نصرانی علماء جو حق کو بیان کر لیتے ہیں پھر اپنی سابقہ زندگی پہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، پھر اللہ کے ہاں وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں اور ہر چیز سے بڑھ کے میں لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی کرتا ہوں۔ ان الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا، وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بندے کے اوپر لعنت نہیں کی جا سکتی، نہ کسی مسلمان کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے، نہ کسی کافر کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے۔ کسی کافر کو بھی لعن طعن نہیں کر سکتے، یعنی کسی کافر کو بھی اس کے اوپر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اگلی ہی زندگی میں جا کے وہ مسلمان ہو جائے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل تھا اور کئی سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ نے بعد میں ان کو اسلام کی توفیق دے دی،
تو زندگی میں کسی کے اوپر لعنت نہیں کی جا سکتی، بھلے مسلمان ہے یا کافر ہے، نام لے کر کے۔ البتہ کوئی آدمی مطلق طور پر ایک لعنت بھیجتا ہے کہ جو بھی اللہ کو نہیں مانتا میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، تو یہ ایک الگ صورت ہوگی، آپ کسی کے اوپر کسی کا نام نہیں لے رہے۔ البتہ وہ مسلمان، وہ بندہ جو کافر تھا اور کفر کی حالت میں وہ مر گیا، کفر کی حالت میں وہ مر گیا اور اس کا کفر کی حالت میں مرنا ثابت ہے، تو ایسے بندے کے اوپر آپ لعنت کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان مردہ کافروں کے اوپر لعنت کی ہے، زندوں کے اوپر نہیں، مردہ کافروں کے اوپر لعنت کی ہے جو اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، یہ لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے جو ان کے لیے عذاب لکھا ہے وہ عذاب سردی کی صورت میں ہے یا عذاب آگ کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں اللہ نے جب ان کے لیے عذاب لکھ دیا ہے تو وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اگرچہ کافر اللہ رب العالمین سے کہیں گے ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، مطلب یہ کہ اچھے اعمال کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کسی بھی قیامت کے دن کافر کو مہلت نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ مسلمان بھی اگر اللہ رب العالمین سے یہ کہنا چاہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، شہید جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں جا کر کے جہاد کروں اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے، تو یہ شہید کی ایک آرزو ہوگی کہ واپس دنیا میں آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی اس خواہش کو بھی پورا نہیں کریں گے۔ تو کافر کی خواہش بالاولیٰ اللہ رب العالمین پورا نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا جو الہ ہے وہ صرف ایک الہ ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے، پہلے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حق کو نہیں چھپایا جا سکتا، اور حق اور سیدھے راستے کو اور ہدایت کو چھپانا گناہ ہے، اور یہاں اس بات کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی آیت مبارکہ اس لیے ذکر کی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو حق ہے نا ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا، اور کبھی اس میں کوئی آدمی دو رائے ذکر کر دے یا مبہم سا ایک موقف ذکر کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ عدم اعلان کہنا پڑے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اپنے مالک ہونے کے اعتبار سے، اپنے رب ہونے کے اعتبار سے، اپنے اسماء و صفات ہونے کے اعتبار سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا جو الہ ہے وہ صرف ایک ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔